کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں کہ انہیں تعلق تو ملتا ہے مگر محبت نہیں۔ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا آج بھی رخصتی کے لیے آئے ہو؟ وہ خوبصورت سی نظر آتی انتہائی ماڈرن سی لڑکی تھی جو شدید غصے میں اپنے سامنے کھڑے 27 سالہ نوجوان پر بھڑک رہی تھی جو اپنے حلیے اور شکل و صورت سے نہایت عام نظر آتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تم ایک 12 فیل دیہاتی پنڈو آدمی ہو اور میں اپنی یونی کی ٹاپر گولڈ میڈلسٹ دا لائف میڈیسن کمپنی کی CEO کی سیکریٹری ہوں۔ میری 1 مہینے کی سیلری 1.5 لاکھ ہے اور یہ جو میں نے لباس پہنا ہے جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ ساری زندگی بھی تم کماؤ گے نا تب بھی تم صرف میرے ایک جوتے کی قیمت نہیں چکا پاؤ گے۔ تو تم ہی بتاؤ کیا تم مجھے ڈیزرو کرتے ہو؟ بھلا اس رشتے کو کھینچ کر کیا فائدہ جس کا نجام ہی کچھ نہ ہو، ہے نا؟ اس نے کہنے کے بعد ایک آخری تلخ نگاہ اس پر ڈال کر مڑتی کھٹ کھٹ کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جن کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی فیملی کی گئی گستاخیوں پر معافی مانگتے وہ انہیں روک گیا۔ ماموں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ٹوٹے شکستہ لہجے میں کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا تمہارے ماموں نے؟ وہ جیسے گیٹ کھولتا اندر داخل ہوا۔ آنگن میں کھٹیا بچھائے تایا ابا نے بے ساختہ پوچھا۔ اور کیا کہے گے؟ آپ کو اس کی صورت دیکھ کر ہی جان لینا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا۔ کچن سے نکلتی تائی امی نے اس کا شکستہ وجود دیکھ تلخی سے کہا، اور وہی کیا دنیا کے کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی ایسے ویلے نکمے کم عقل نکھٹو نالائق کو نہیں دے گے؟ منحوس نہیں تو پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گیا اور ماں ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کر اسے پڑھاتی رہی کہ کچھ بڑا کرے گا، مگر اسے لور لور گھومنے سے فرصت جو نہ تھی اور اپنے ماں کو بھی ہارٹ اٹیک دے گیا۔ اللہ ایسی اولاد سے تمام والدین کو محفوظ رکھے۔ منحوسیت کا خطاب عموماً ہمارے معاشرے میں اکثر عورتوں کو ملتا ہے، مگر ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ابھی پیدا ہی ہوا تھا اور منحوسیت کا خطاب لے گیا، کیونکہ وہ جس وقت پیدا ہوا تھا اسی وقت اس کے والد کی وفات ایکسیڈنٹ سے ہو گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے اس پر نحوست کا سخت کالا سایہ تھا، اس لیے اس سے کتراتے تھے۔ والدین اپنے بچوں کو اس سے دور رکھتے تھے۔ رشتہ داروں نے اس کی وجہ سے قطع تعلق کر لیا۔ اس سخت دھوپ میں صرف اس کی ماں تھی جو ابر رحمت کی طرح اس پر سایہ فگن تھی۔ اسے ہر ممکن طور پر لوگوں کی بے رحمی سے بچانے کی کوشش کرتی تھی، بالکل اس مرغی کی طرح جو اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے چیل سے بچاتی ہے۔ مگر اب اس کی زندگی میں اس کی ماں نہیں رہی تھی، اب کوئی ابر رحمت نہیں تھا، ہر کسی نے اسے دھتکار دیا تھا، اور اب اسے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ وہ ایک انتہائی منحوس انسان تھا۔ بے شمار چینلز کے کیمروں کے روشنی میں ڈوبے 55 سالہ احسان خان سے کسی اینکر نے پوچھا، جو اس کمپنی کے لائق ہوگا کمپنی اور وقت خود اسے چن لے گی۔ نہایت نرم اور مسکراتے لہجے میں انہوں نے جواب دیا تھا، سر کمپنی کے لائق کون ہے؟ کیا آپ کا پوتا حدید خان؟ اب کی مرتبہ کسی دوسرے اینکر نے پوچھا، دا لائف کمپنی آف میڈیسن کے لائق تو کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جو حساس ہو، درمندی دل رکھتا ہو، لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتا ہو۔ میڈیسن اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندگی دیتی ہے، کوئی ایسا شخص ہی دا لائف میڈیسن کمپنی کا CEO ہو سکتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے دکھ درد نہ صرف سمجھتا ہو بلکہ انہیں دور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ شخص کون ہوگا۔ چیئرمین احسان خان نے جیسے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ بے شمار چینلز کے کیمروں کے روشنی میں ڈوبے بس وقت داسا
ہے میں تو حوصلہ سے آری وہ جنوری کی اواخر کی وہ سیاہ سرد یخترین رات تھی، نہایت ہی سیاہ تاریک رات، بالکل اس کی قسمت کی طرح سیاہ۔ وہ ایک انتہائی ناکارہ، ناکامیاب، سیاہ بخت شخص تھا جس کے بخت بے شمار چینلز کے کیمروں کے روشنی میں ڈوبے۔ 55 سالہ احسان خان سے کسی اینکر نے پوچھا، جو اس کمپنی کے لائق ہوگا، کمپنی اور وقت خود اسے چن لے گی۔ نہایت نرم اور مسکراتے لہجے میں انہوں نے جواب دیا تھا، سر، کمپنی کے لائق کون ہے؟ کیا آپ کا پوتا حدید خان؟ اب کی مرتبہ کسی دوسرے اینکر نے پوچھا، دا لائف کمپنی آف میڈیسن کے لائق تو کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جو حساس ہو، درمندی دل رکھتا ہو، لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتا ہو۔ میڈیسن اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندگی دیتی ہے۔ کوئی ایسا شخص ہی دا لائف میڈیسن کمپنی کا CEO ہو سکتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے دکھ درد نہ صرف سمجھتا ہو بلکہ انہیں دور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ شخص کون ہوگا۔ چیئرمین احسان خان نے جیسے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی، بے شمار چینلز کے کیمروں کے روشنی میں ڈوبے۔ بس وقت داسا ہے میں تو حوصلہ سے آری وہ جنوری کی اواخر کی وہ سیاہ سرد یخترین رات تھی، نہایت ہی سیاہ تاریک رات، بالکل اس کی قسمت کی طرح سیاہ۔ وہ ایک انتہائی ناکارہ، ناکامیاب، سیاہ بخت شخص تھا جس کے بخت ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہاں، البتہ منہا کے بل گرانے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ وہ تھک گیا تھا اپنی سیاہ تاریک بخت کے ساتھ چلتے چلتے۔ وہ پور زخمی ہو چکا تھا، اب اس میں مزید چلنے کی اور گھسیٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اب اپنے اس سیاہ بخت سے آزادی چاہتا تھا۔ وہ شہر میں ڈیمپ کے کنارے کھڑے سوچ رہا تھا، اور اب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں بچی تھی۔ اس کی مہربان ماں جو کسی ڈھال کے مانند تھی اسے چھوڑ گئی تھی، اور دوسری اس کی منکوہا اس جیسے ناکارہ نااہل سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کے پاس اب صرف یہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ وہ بزدل بن کر پیدا ہوا، بزدل بن کر جیا، اور اب بزدل بن کر مرنے والا تھا۔ اگلے ہی پل آگے کی جانب جھکتا اس نے خود کو ڈیمپ کی جانب پھینک دیا تھا، مگر قسمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پانی اسے اپنے اندر دھیرے دھیرے لے رہی تھی تاکہ اس کی روح نکال کر اسے کنارے پہ چھوڑ جائے، اور مگر پانی یہ کر نہیں پائی، کیونکہ میرے تقدیر سے جڑے کچھ لوگ وہاں تھے جنہیں قسمت نے اس کے لیے چنا تھا، جس نے موت کی وادی میں جاتے نہل خان کو بچا لیا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیا ہوتا۔ زندگی سے زیادہ آسان تو مرنا ہے۔ کنارے پہ کئی لمحہ بے دم سے پڑے ہونے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے سسکتے ہوئے اس شخص پر گرایا تھا جس نے اسے بچانے کا گناہ کیا تھا۔ پاگل ہو کیا تم؟ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور تم یوں ہی فری میں اپنی زندگی گنوانے پر تلے ہوئے ہو۔ معاذ جو ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا، بری طرح اسے دھکیلتا بپھر کر بولا تھا، وہ لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے لاکھوں اس لیے خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی ان لاکھوں کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مگر میری زندگی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ گنوا دیا تو کیا ہوا؟ وہ دوبارہ زمین پر گرتا اذیت اور خود ترسی سے بولا، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس زندگی پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس پر تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ چلتی ہے بے وقوف لڑکے، اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس طرح بزدلوں کی طرح کیوں مر رہے ہو؟ بلکہ اس کے خلاف جد و جہد کر کے مرو جس نے تمہیں مرنے پر مجبور کیا ہے۔ مرنا ہی ہے نا تمہیں، تو پھر کوشش کرتے ہوئے مر جاؤ نا، موت بھی ملے گی اور افسوس بھی نہیں ہوگا۔ حسان زمین پر گرے نحل کا کالر مٹھی میں دبوچے خراتے ہوئے بولا تھا،
جس پر نحل اپنے جلتے دل و دماغ اور بھگتی آنکھوں سے حسان کو سنا جا رہا تھا۔ آبا، امی، یہ نحل ہے، میرا دوست گاؤں سے آیا ہے، کچھ دن یہی رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بیلن ہاتھ میں تھامی سکینہ بیگم کو حسان نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ کھڑے نحل کا تعارف کروایا تھا۔ حسان نحل کو بری طرح لفظوں سے رگیدتا، اس کے عقل ٹھکانے لے ہی آیا تھا، جس پر نحل کے دل سے فی الحال خودکشی کا خیال نکل گیا تھا۔ حسان اسے پھر سے تنہائی نہ چھوڑتے ہوئے خود کے ساتھ گھسیٹتا اپنے گھر لے آیا تھا، اور ابھی معاذ کے گھر کے تمام افراد کے سامنے کھڑا نحل بری طرح نروس تھا، جن کے یہاں یقیناً جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور حسان کی امی یقیناً یہاں کی ہیڈ تھیں، جو بیلن کو کسی ہتھیار کی طرح تھامے نحل کو شدید ناگواری۔ بے شمار چینلز کے کیمروں کے روشنی میں ڈوبے 55 سالہ احسان خان سے کسی اینکر نے پوچھا، جو اس کمپنی کے لائق ہوگا، کمپنی اور وقت خود اسے چن لے گی۔ نہایت نرم اور مسکراتے لہجے میں انہوں نے جواب دیا تھا، سر، کمپنی کے لائق کون ہے؟ کیا آپ کا پوتا حدید خان؟ اب کی مرتبہ کسی دوسرے اینکر نے پوچھا، دا لائف کمپنی آف میڈیسن کے لائق تو کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جو حساس ہو، درمندی دل رکھتا ہو، لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتا ہو۔ میڈیسن اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندگی دیتی ہے۔ کوئی ایسا شخص ہی دا لائف میڈیسن کمپنی کا CEO ہو سکتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے دکھ درد نہ صرف سمجھتا ہو بلکہ انہیں دور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ شخص کون ہوگا۔ چیئرمین احسان خان نے جیسے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ بے شمار چینلز کے کیمروں کے روشنی نے ڈوبے۔ بس وقت داسا ہے میں تو حوصلہ سے آری وہ جنوری کی اواخر کی وہ سیاہ سرد یخترین رات تھی، نہایت ہی سیاہ تاریک رات، بالکل اس کی قسمت کی طرح سیاہ۔ ساتھ نہیں دیا تھا، ہاں البتہ منہا کے بل گرانے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ وہ تھک گیا تھا اپنی سیاہ تاریک بخت کے ساتھ چلتے چلتے، وہ پور زخمی ہو چکا تھا، اب اس میں مزید چلنے کی اور گھسیٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اب اپنے اس سیاہ بخت سے آزادی چاہتا تھا۔ وہ شہر میں ڈیمپ کے کنارے کھڑے سوچ رہا تھا، اور اب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں بچی تھی۔ اس کی مہربان ماں جو کسی ڈھال کے مانند تھی اسے چھوڑ گئی تھی، اور دوسری اس کی منکوہا اس جیسے ناکارہ نااہل سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کے پاس اب صرف یہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ وہ بزدل بن کر پیدا ہوا، بزدل بن کر جیا، اور اب بزدل بن کر مرنے والا تھا۔ اگلے ہی پل آگے کی جانب جھکتا اس نے خود کو ڈیمپ کی جانب پھینک دیا تھا، مگر عصمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پانی اسے اپنے اندر دھیرے دھیرے لے رہی تھی تاکہ اس کی روح نکال کر اسے کنارے پہ چھوڑ جائے، مگر پانی یہ کر نہیں پائی، کیونکہ اس کے تقدیر سے جڑے کچھ لوگ وہاں تھے جنہیں قسمت نے اس کے لیے چنا تھا، جس نے موت کی وادی میں جاتے نحل خان کو بچا لیا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیا ہوتا، زندگی سے زیادہ آسان تو مرنا ہے۔ کنارے پہ کئی لمحہ بے دم سے پڑے ہونے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے سسکتے ہوئے اس شخص پر گرایا تھا جس نے اسے بچانے کا گناہ کیا تھا۔ پاگل ہو کیا تم؟ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور تم یوں ہی فری میں اپنی زندگی گنوانے پر تلے ہوئے ہو۔ معاذ جو ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا، بری طرح اسے دھکیلتا بپھیر کر بولا تھا، وہ لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے لاکھوں اس لیے خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی ان لاکھوں کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مگر میری زندگی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ گنوا دیا تو کیا ہوا؟ وہ دوبارہ زمین پر گرتا اذیت اور خود ترسی سے بولا، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس زندگی پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے،
اور یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اس پر صرف اللہ کی مرضی۔ مگر پانی یہ کر نہیں پائی، کیونکہ میرے تقدیر سے جڑے کچھ لوگ وہاں تھے جنہیں قسمت نے اس کے لیے چنا تھا، جس نے موت کی وادی میں جاتے نہل خان کو بچا لیا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیا ہوتا۔ زندگی سے زیادہ آسان تو مرنا ہے۔ کنارے پہ کئی لمحہ بے دم سے پڑے ہونے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے سسکتے ہوئے اس شخص پر گرایا تھا جس نے اسے بچانے کا گناہ کیا تھا۔ پاگل ہو کیا تم؟ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور تم یوں ہی فری میں اپنی زندگی گنوانے پر تلے ہوئے ہو۔ معاذ جو ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا، بری طرح اسے دھکیلتا بپھر کر بولا تھا، وہ لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے لاکھوں اس لیے خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی ان لاکھوں کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مگر میری زندگی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، گنوا دیا تو کیا ہوا؟ وہ دوبارہ زمین پر گرتا اذیت اور خود ترسی سے بولا، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس زندگی پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ چلتی ہے بے وقوف لڑکے، اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس طرح بزدلوں کی طرح کیوں مر رہے ہو؟ بلکہ اس کے خلاف جد و جہد کر کے مرو، جس نے تمہیں مرنے پر مجبور کیا ہے۔ مرنا ہی ہے نا تمہیں، تو پھر کوشش کرتے ہوئے مر جاؤ نا، موت بھی ملے گی اور افسوس بھی نہیں ہوگا۔ حسان زمین پر گرے نحل کا کالر مٹھی میں دبوچے خراتے ہوئے بولا تھا، جس پر نحل اپنے جلتے دل و دماغ اور بھگتی آنکھوں سے حسان کو سنا جا رہا تھا۔ آبا، امی، یہ نحل ہے، میرا دوست گاؤں سے آیا ہے، کچھ دن یہی رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بیلن ہاتھ میں تھامی سکینہ بیگم کو حسان نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ کھڑے نحل کا تعارف کروایا تھا۔ حسان نحل کو بری طرح لفظوں سے رگیدتا اس کے عقل ٹھکانے لے ہی آیا تھا، جس پر نحل کے دل سے فی الحال خودکشی کا خیال نکل گیا تھا۔ حسان اسے پھر سے تنہائی نہ چھوڑتے ہوئے خود کے ساتھ گھسیٹتا اپنے گھر لے آیا تھا، اور ابھی معاذ کے گھر کے تمام افراد کے سامنے کھڑا نحل بری طرح نروس تھا، جن کے یہاں یقیناً جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور حسان کی امی یقیناً یہاں کی ہیڈ تھیں، جو بیلن کو کسی ہتھیار کی طرح تھامے نحل کو شدید ناگواری۔ ایک شام بادشاہ چند آدمیوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے۔ ایک آدمی نے اس سے کہا کہ ہم نے ایمانداری سے آپ کو ووٹ دیا تھا، اب میرے بیٹے کے لیے سرکاری نوکری کروا دے۔ بادشاہ نے اسے دفتر آنے کو کہا اور بات ختم ہو گئی۔ اسی دوران ایک لڑکی دور سے بادشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آئی، اپنے بال اور کپڑے ٹھیک کیے اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر وہاں بیٹھے دوسرے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ لڑکی نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ آج بہت اداس لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے آہستہ سے کہا کہ اسے خود بھی نہیں معلوم کیوں دل اتنا بھاری ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا کہ شاید اس اداسی کی وجہ وہ لڑکی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ بادشاہ خاموش رہا، جیسے وہ بات سچ ہو۔ پھر لڑکی نے کہا کہ میں نے ہمیشہ آپ کو حقیقت کا سامنا کرتے دیکھا ہے، مگر آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ آپ حقیقت سے بھاگ رہے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ آخر کار بادشاہ نے کہا کہ اس کے دل میں ایک ہی لڑکی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ یہ سن کر لڑکی کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے ہمت کر کے کہا کہ آپ بات بھلا اس رشتے کو کھینچ کر کیا فائدہ جس کا نجام ہی کچھ نہ ہو، ہے نا؟ اس نے کہنے کے بعد ایک آخری تلخ نگاہ اس پر ڈال کر مڑتی کھٹ کھٹ کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی فیملی کی گئی گستاخیوں پر معافی مانگتے، وہ
انہیں روک گیا۔ ماموں اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ ٹوٹے شکستہ لہجے میں کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا تمہارے ماموں نے؟ وہ جیسے گیٹ کھولتا اندر داخل ہوا۔ آنگن میں کھٹیا بچھائے تایا ابا نے بے ساختہ پوچھا۔ اور کیا کہے گے؟ آپ کو اس کی صورت دیکھ کر ہی جان لینا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا۔ کچن سے نکلتی تائی امی نے اس کا شکستہ وجود دیکھ تلخی سے کہا، اور وہ ہی کیا دنیا کے کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی ایسے ویلے، نکمے، کم عقل، نکھٹو، نالائق کو نہیں دے گے؟ منحوس نہیں تو پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گیا، اور ماں ساری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کر اسے پڑھاتی رہی کہ کچھ بڑا کرے گا، مگر اسے لور لور گھومنے سے فرصت جو نہ تھی۔ ایک شام بادشاہ چند آدمیوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے۔ ایک آدمی نے اس سے کہا کہ ہم نے ایمانداری سے آپ کو ووٹ دیا تھا، اب میرے بیٹے کے لیے سرکاری نوکری کروا دے۔ بادشاہ نے اسے دفتر آنے کو کہا اور بات ختم ہو گئی۔ اسی دوران ایک لڑکی دور سے بادشاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آئی، اپنے بال اور کپڑے ٹھیک کیے اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر وہاں بیٹھے دوسرے لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ لڑکی نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ آج بہت اداس لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے آہستہ سے کہا کہ اسے خود بھی نہیں معلوم کیوں دل اتنا بھاری ہے۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا کہ شاید اس اداسی کی وجہ وہ لڑکی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ بادشاہ خاموش رہا، جیسے وہ بات سچ ہو۔ پھر لڑکی نے کہا کہ میں نے ہمیشہ آپ کو حقیقت کا سامنا کرتے دیکھا ہے، مگر آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ آپ حقیقت سے بھاگ رہے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ آخر کار بادشاہ نے کہا کہ اس کے دل میں ایک ہی لڑکی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ یہ سن کر لڑکی کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے ہمت کر کے کہا کہ آپ بات بے شمار چینلز کے کیمروں کے روشنی میں ڈوبے 55 سالہ احسان خان سے کسی اینکر نے پوچھا، جو اس کمپنی کے لائق ہوگا، کمپنی اور وقت خود اسے چن لے گی۔ نہایت نرم اور مسکراتے لہجے میں انہوں نے جواب دیا تھا، سر، کمپنی کے لائق کون ہے؟ کیا آپ کا پوتا حدید خان؟ اب کی مرتبہ کسی دوسرے اینکر نے پوچھا، دا لائف کمپنی آف میڈیسن کے لائق تو کوئی ایسا ہی شخص ہوگا جو حساس ہو، درمندی دل رکھتا ہو، لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتا ہو۔ میڈیسن اللہ کے حکم سے لوگوں کو زندگی دیتی ہے۔ کوئی ایسا شخص ہی دا لائف میڈیسن کمپنی کا CEO ہو سکتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے دکھ درد نہ صرف سمجھتا ہو بلکہ انہیں دور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ شخص کون ہوگا۔ چیئرمین احسان خان نے جیسے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی، بے شمار چینلز کے کیمروں کے روشنی میں ڈوبے بس وقت داسا ہے میں تو حوصلہ سے آری وہ جنوری کی اواخر کی وہ سیاہ سرد یخترین رات تھی، نہایت ہی سیاہ تاریک رات، بالکل اس کی قسمت کی طرح سیاہ۔ وہ ایک انتہائی ناکارہ، ناکامیاب، سیاہ بخت شخص تھا جس کے بخت ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہاں البتہ منہا کے بل گرانے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ وہ تھک گیا تھا اپنی سیاہ تاریک بخت کے ساتھ چلتے چلتے، وہ پور زخمی ہو چکا تھا۔ اب اس میں مزید چلنے کی اور گھسیٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اب اپنے اس سیاہ بخت سے آزادی چاہتا تھا۔ وہ شہر میں ڈیمپ کے کنارے کھڑے سوچ رہا تھا، اور اب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں بچی تھی۔ اس کی مہربان ماں جو کسی ڈھال کے مانند تھی اسے چھوڑ گئی تھی، اور دوسری اس کی منکوہا اس جیسے ناکارہ نااہل سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کے پاس اب صرف یہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ وہ بزدل بن کر پیدا ہوا، بزدل بن کر جیا، اور اب بزدل بن کر مرنے والا تھا۔ اگلے ہی پل آگے کی جانب جھکتا
اس نے خود کو ڈیمپ کی جانب پھینک دیا تھا، مگر عصمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پانی اسے اپنے اندر دھیرے دھیرے لے رہی تھی تاکہ اس کی روح نکال کر اسے کنارے پہ چھوڑ جائے۔ ساتھ نہیں دیا تھا، ہاں البتہ منہا کے بل گرانے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ وہ تھک گیا تھا اپنی سیاہ تاریک بخت کے ساتھ چلتے چلتے۔ وہ پور زخمی ہو چکا تھا، اب اس میں مزید چلنے کی اور گھسیٹنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اب اپنے اس سیاہ بخت سے آزادی چاہتا تھا۔ وہ شہر میں ڈیمپ کے کنارے کھڑے سوچ رہا تھا، اور اب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں بچی تھی۔ اس کی مہربان ماں جو کسی ڈھال کے مانند تھی اسے چھوڑ گئی تھی، اور دوسری اس کی منکوہا اس جیسے ناکارہ نااہل سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کے پاس اب صرف یہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ وہ بزدل بن کر پیدا ہوا، بزدل بن کر جیا، اور اب بزدل بن کر مرنے والا تھا۔ اگلے ہی پل آگے کی جانب جھکتا اس نے خود کو ڈیمپ کی جانب پھینک دیا تھا، مگر قسمت نے یہاں بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پانی اسے اپنے اندر دھیرے دھیرے لے رہی تھی تاکہ اس کی روح نکال کر اسے کنارے پہ چھوڑ جائے، مگر پانی یہ کر نہیں پائی، کیونکہ میرے تقدیر سے جڑے کچھ لوگ وہاں تھے جنہیں قسمت نے اس کے لیے چنا تھا، جس نے موت کی وادی میں جاتے نہل خان کو بچا لیا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیا ہوتا۔ زندگی سے زیادہ آسان تو مرنا ہے۔ کنارے پہ کئی لمحہ بے دم سے پڑے ہونے کے بعد وہ اٹھتے ہوئے سسکتے ہوئے اس شخص پر گرایا تھا جس نے اسے بچانے کا گناہ کیا تھا۔ پاگل ہو کیا تم؟ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور تم یوں ہی فری میں اپنی زندگی گنوانے پر تلے ہوئے ہو۔ معاذ جو ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا، بری طرح اسے دھکیلتا بپھر کر بولا تھا، وہ لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے لاکھوں اس لیے خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی ان لاکھوں کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مگر میری زندگی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ گنوا دیا تو کیا ہوا؟ وہ دوبارہ زمین پر گرتا اذیت اور خود ترسی سے بولا، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس زندگی پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس پر تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ چلتی ہے بے وقوف لڑکے، اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس طرح بزدلوں کی طرح کیوں مر رہے ہو؟ بلکہ اس کے خلاف جد و جہد کر کے مرو جس نے تمہیں مرنے پر مجبور کیا ہے۔ مرنا ہی ہے نا تمہیں، تو پھر کوشش کرتے ہوئے مر جاؤ نا، موت بھی ملے گی اور افسوس بھی نہیں ہوگا۔ حسان زمین پر گرے نحل کا کالر مٹھی میں دبوچے خراتے ہوئے بولا تھا، جس پر نحل اپنے جلتے دل و دماغ اور بھگتی آنکھوں سے حسان کو سنا جا رہا تھا۔ آبا، امی، یہ نحل ہے، میرا دوست گاؤں سے آیا ہے، کچھ دن یہی رہیے گا ہمارے ساتھ۔ بیلن ہاتھ میں تھامی سکینہ بیگم کو حسان نے ڈرتے ڈرتے اپنے ساتھ کھڑے نحل کا تعارف کروایا تھا۔ حسان نحل کو بری طرح لفظوں سے رگیدتا اس کے عقل ٹھکانے لے ہی آیا تھا، جس پر نحل کے دل سے فی الحال خودکشی کا خیال نکل گیا تھا۔ حسان اسے پھر سے تنہائی نہ چھوڑتے ہوئے خود کے ساتھ گھسیٹتا اپنے گھر لے آیا تھا، اور ابھی معاذ کے گھر کے تمام افراد کے سامنے کھڑا نحل بری طرح نروس تھا، جن کے یہاں یقیناً جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اور حسان کی امی یقیناً یہاں کی ہیڈ تھیں، جو بیلن کو کسی ہتھیار کی طرح تھامے نحل کو شدید ناگواری۔ کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں کہ انہیں تعلق تو ملتا ہے مگر محبت نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا آج بھی رخصتی کے لیے آئے ہو؟ وہ خوبصورت سی نظر آتی انتہائی ماڈرن سی لڑکی تھی جو شدید غصے میں اپنے سامنے کھڑے 27 سالہ نوجوان پر بھڑک رہی تھی، جو اپنے حلیے اور شکل و صورت سے نہایت عام نظر آتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تم ایک 12 فیل دیہاتی پنڈو آدمی ہو
اور میں اپنی یونی کی ٹاپر گولڈ میڈلسٹ دا لائف میڈیسن کمپنی کی CEO کی سیکریٹری ہوں۔ میری 1 مہینے کی سیلری 1.5 لاکھ ہے، اور یہ جو میں نے لباس پہنا ہے، جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ ساری زندگی بھی تم کماؤ گے نا، تب بھی تم صرف میرے ایک جوتے کی قیمت نہیں چکا پاؤ گے۔ تو تم ہی بتاؤ، کیا تم مجھے ڈیزرو کرتے ہو؟ اس نے سامنے والے کو بے شمار زہریلے تیر سے لہو لہان کرنے کے بعد استہزاء انداز میں پوچھا تھا، جو اسے اپنی جلتی آنکھوں سے لب پھینجے دیکھے گیا تھا۔ تو پھر آئندہ اس وقت آنا، اس دروازے پر، جب اس قابل ہوگے، جو تم مرنے کے بعد بھی نہیں ہو پاؤ گے۔ اس لیے بہت جلد تمہارے پاس ڈائیورس پیپر پہنچ جائے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا آج بھی رخصتی کے لیے آئے ہو؟ وہ خوبصورت سی نظر آتی، انتہائی ماڈرن سی لڑکی تھی، جو شدید غصے میں اپنے سامنے کھڑے 27 سالہ نوجوان پر بھڑک رہی تھی، جو اپنے حلیے اور شکل و صورت سے نہایت عام نظر آتا تھا۔ کیا تم جانتے ہو مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تم ایک 12 فیل دیہاتی پنڈو آدمی ہو، اور میں اپنی یونی کی ٹاپر گولڈ میڈلسٹ دا لائف میڈیسن کمپنی کی CEO کی سیکریٹری ہوں۔ میری 1 مہینے کی سیلری 1.5 لاکھ ہے، اور یہ جو میں نے لباس پہنا ہے، جانتے ہو اس کی قیمت کیا ہے؟ ساری زندگی بھی تم کماؤ گے نا، تب بھی تم